الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ مضمون چل رہا ہے کہ طلاق کس طرح دی جائے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایام عدت میں عورت جو ہیں وہ اس گھر سے نہیں نکالی جائے گی، نہ وہ اس گھر سے نکلے گی۔ پھر اسی کی تفصیلات تھیں۔ اسکنوہن، رکھو تم ان مطلقہ عورتوں کو، من حیث سکنتم، اس جگہ جس جگہ تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور نہ تکلیف دو تم ان کو کہ تنگی کرو تم ان کے اوپر۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ مطلقہ عورتیں حمل سے ہوں، حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا، تو خرچ کرو تم، علیہن، ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یضعن حملہن، ان کا وضع حمل ہو جائے۔ فَإِنْ أَرَضْنَ لَكُمْ، اور اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، یعنی تمہارے بچے بچی کو، فآتوہن، تو دو تم ان کو، اجورہن، دودھ پلانے کی ان کی مزدوری، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ کرو تم آپس میں اچھے طریقے سے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر کشمکش کرو گے تم، تعاثرتم کا، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر آپس میں کشمکش کرو گے تم، فَسَتُرْضِعُ، پھر دودھ پلائے گی، لہو، اس بچے بچی کو، اخرى، دوسری عورت۔ لِيُنْفِقْ، چاہیے کہ خرچ کرے، ذو سعۃ، صاحب استطاعت، من سعتہ، اپنی استطاعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ، اور جو شخص تنگ کر دیا گیا، علیہ، اس کے اوپر، رزقہ، اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ، چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما، اس میں سے جو کچھ، آتاہ اللہ، دیا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو، کسی نفس کو، نہیں مکلف بناتا ہے اللہ تعالی کسی نفس کو، الا، مگر، ما، جو، آتاہا، اس کو دیا۔ سیجعل، جلدی کرے گا اللہ تعالی، سیجعل اللہ، جلدی فرمائے گا اللہ تعالی، بعد عسر،
تنگی کے بعد یسرا آسانی کو. کہ بتا یہ رہے ہیں کہ جب عورت کو طلاق دے دی اور وہ عورت ایام عدت گزارے گی تو اسی گھر کے اندر گزارے گی، لیکن اس گھر کے اندر کہاں گزارے گی؟ تو فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، جس طرح تم رہتے ہو اسی طرح اس کو رکھو. ایسا نہیں کہ کوئی بار چوکیدار والا کمرہ ہو اس میں اس بیچاری کو ڈال دو، بلکہ آپ کے گھر کے اندر ایک طرز طریقے کے جتنے کمرے ہیں ان میں سے ایک کمرہ اس کے لیے مختص کر دیا جائے. اچھا اگر کمرہ ہی ایک ہو تو اس شکل کے اندر شوہر اپنا انتظام دوسری جگہ کرے گا لیکن اس کی رہائش وہاں رکھے گا. من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق. یہ بھی نہیں کہ اس کے لیے کوئی اب محل خریدے گا کہ یہ 3 مہینے جو ہے گزار جائے. اور پھر ایک ہدایت دے دی گئی کہ ولا تضاروہن، تم ان مطلقہ عورتوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. ایسا تو نہیں ہے کہ عدت میں وہاں اس کو رکھ رہے ہیں لیکن تنگ کر رہے ہیں. لتضیقوا علیہن، کہ ان کے اوپر تم تنگی کرو، پریشان کرو. یہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے. اور جو ایک مدت تک جو ہے تھوڑی یا زیادہ میاں بیوی کی طرح وہ رہے ہیں، اس گھر میں وہ رہی ہے، اب اس کو ایام عدت کے اندر تنگ کرنا یہ طریقہ نہیں. ٹھیک ہے خوبصورت طریقہ بتا دیا. اولاً تو ہر کوشش کی گئی کہ معاملہ طلاق تک پہنچے ہی نہ، بلکہ معاملہ حل ہو جائے اچھی طرح، وہ میاں بیوی بن کر کے رہیں. لیکن چند منٹ کے لیے اگر اب حالات یہ بن گئے ہیں تو خوش اسلوبی کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں واضح الفاظ کے ساتھ طہر کے ایام میں، جس طہر کے اندر وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو اس میں اس کو 1 طلاق دے دو، اور پھر ایام عدت گزارنے کے لیے اس کو اپنے ہی اس گھر کے اندر رہائش دے دو اور اس کو خرچہ بھی دو. ایسا نہ ہو کہ وہ ایام عدت کے اندر آپ مزید اس کو تنگ کریں. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے ہی نہیں، طلاق دی نہیں کہ اسی وقت وہاں سے اٹھا کر کے لے جاتے. اچھے بڑے بڑے گھرانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. بہرحال یہ وہ کمیاں ہیں ہمارے سماج کی کہ جس میں 100% ہم لت پت ہیں. کم از کم میرے علم کے اندر ڈھونڈے سے علاقہ بھر کے اندر کوئی گھر نہیں ملے گا کہ جہاں طلاق ہوئی اور اسی وقت وہیں سے، بلکہ یہ بھی نہیں ہوتا، اس کو تو پہلے ہی روانہ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں کچہریاں ہوتی ہیں. یہ غلط طریقہ کار ہے اور اس کو لے کر کہیں نہ کہیں دشمنان اسلام، دشمنان خدا و رسول وہ تنقید بھی کرتے ہیں. اصل میں ان کو تنقید اسلامی تعلیمات پر نہیں ملتا، بلکہ ہمارا جو عملی رویہ ہے وہ عملی رویہ کہیں نہ کہیں ان کو موقع دیتا ہے تنقید کرنے کا. ورنہ اتنا خوبصورت انداز آپ دیکھیں، اور جب یہ ہو جائے تو لڑائی کہاں ہوگی، طلاق ہی کہاں ہوگی. وَإِن كُنَّ، اور اگر ہوں وہ مطلقہ اولات حمل، حاملہ ہوں وہ، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر پھر بھی خرچ کریں گے. اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ حاملہ کی عدت عام کی عدت سے کافی زیادہ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ اب آپ تھک جائیں. بھئی آپ ہی کی امانت کو تو وہ اپنے پیٹ کے اندر سنبھالے ہوئے ہیں. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اس کے اوپر خرچ کرو. اور جتنی عورت جو ہے وہ ہیلتھی ہوگی، صحت مند ہوگی، اس سے آپ کا جو بچہ بچی پیٹ میں ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. لہذا دل کھول کر کے ان ایام میں اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے. پھر وضع حمل کے بعد اس کی عدت تو ختم ہو جائے گی، لیکن بچے کا دودھ پلانے کا مسئلہ ہے. اور عرب کے اندر تو بہرحال یہ بھی تھا کہ کبھی کبھار جو ہے وہاں کے معاشرے میں یہ تھا کہ دوسری عورتیں دودھ پلاتی تھیں.
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اور اگر وہ عورتیں، وہی مطلقہ عورتیں دودھ پلائیں تمہارے واسطے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کی مزدوری دے دو۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں دیہاتوں سے آتی تھیں اور مولود بچوں کو دیہات میں لے جاتی تھیں اور ان کو دودھ پلاتی تھیں، ان کی پرورش کرتی تھیں، اور اس کے عوض میں جس کا بچہ ہوتا تھا، بچی ہوتی تھی، وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو دوسری عورتوں کو بھی تو آپ پیسے دیں گے، تو اس پر خرچ کیوں نہیں کرتے جو اس کی واقعہ حقیقی ماں بھی ہے اور اس کو اس کی پرورش کی زیادہ فکر ہوگی۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ مطلقہ عورتیں دودھ پلائیں تمہارے واسطے تمہارے بچوں کو، تو ان کو ان کی مزدوری بھی دو اور خرچ پر بھی دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں اس کی پرورش کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھے طریقے سے مشورہ کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ شوہر کہیں ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے، اب وہ بیوی تو نہیں رہی لیکن بچے کی ماں الگ ضد کے اوپر اڑی ہوئی ہے اور بچے کا والد اپنے ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے۔ اس سے ان دونوں کے ذریعے جس بچے کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا ہے، اور گویا دونوں کی وہ ایک مشترکہ دولت ہے، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک خوبصورت نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور وہ زیادتی گویا دونوں اپنے ہی ساتھ کریں گے۔ اب وہ معاملہ چھوڑ کر کے آپسی بہترین مشاورت کے ذریعے اس کی نشو و نما، پرورش اور خدمت انجام دیں۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو گے کہ بیوی چند منٹ کے لیے دودھ پلانے کو تیار نہ ہو اور اس کے اوپر ضد کرے کہ بچہ تیرا ہے، تیرا نسب جو ہے وہ اس سے چلے گا اور تو جانے میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتی، یا ماں اپنی ممتا کے جذبے کے ساتھ تو اپنا سب کچھ سے اوپر نچھاور کرے، اور شوہر اس بچی کا باپ جو ہے وہ اس کی ضروریات کا لحاظ نہ کرے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر دوسری عورت بھی تو اس کو دودھ پلائے گی، اس کی بھی تو خدمت کرنی پڑے گی، اس لیے اس کی حقیقی ماں کی خدمت کیوں نہ کریں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالی حالت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اب سب مالدار نہیں ہوتے، کچھ لوگ بیچارے تنگ دست بھی ہوتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہو کہ تنگ دست سے بھی کوئی بڑا جو ہے وہ مطالبہ کر لیا جائے، تنگ کرنے کے لیے نہیں، وہ اس کے مطابق تنگ دست آدمی خرچ کرے گا۔ جس کے پاس زیادہ پیسے نہ ہوں وہ خرچ اس طرح کرے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جو بندہ کہ اس کے اوپر رزق کی تنگی کر دی گئی ہے، فَلْيُنْفِقْ، چاہیے اس بندے کو، مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس کے مطابق وہ خرچ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں اسلام کا ایک عمومی قانون بتا رہے ہیں، دوسرے مقام پر دوسرے لفظوں میں بھی یہ آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ رب العالمین کسی کو مبتلا نہیں کرنا چاہتا تنگی کے اندر کہ حالات تو بیچارے کے نہ ہوں اور اس کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے، پیسے اس کے پاس ہوئی نہ ضرورت کے بھی اس کو کہا جائے کہ تم حج کرو، اس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو اور اس کو کہا جائے کہ زکوٰۃ دو، نہیں، جس کی جیسی استطاعت ہے ویسے ہی احکام کا اس کو مکلف اللہ رب العالمین بناتے ہیں۔ اور پھر ایک عمومی تسلی دی، اگر تنگی کے حالات کبھی آ جائیں تو بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا،
ان قریب جلدی ہی اللہ تبارک و تعالی تنگی کے بعد آسانی عطا فرمائیں گے، تو آسانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایام تنگی گزر جاتے ہیں، اس میں آہو واویلا کرنا، پریشان ہونا، دربار خداوندی کے اندر شکوہ شکایت کرنا، یا عام لوگوں کے سامنے جو ہے اپنا ایک مزاج بنا لینا اپنی تنگی کے اظہار کا، یہ مومن کے شایان شان نہیں ہوتا ہے۔ صبر سے کام لینا چاہیے، انتظار کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کشادگی عطا فرما دیں گے۔ خاص طور پر اہل علم حضرات کو اگر کچھ حالات آ جائیں تو ان حالات سے نکلنے کے لیے سعی تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے سنجیدہ، لیکن شکوہ شکایت ہر ایک سے جو ہے اس کا اظہار یہ نامناسب بات ہے۔ ہمارے پنچ کے ایک عالم گزرے ہیں، جامعہ اسلامیہ عربیہ ضیاء العلوم پنچ کے ممبر شورا رہے، اور عملاً ہی وہ ابتدائی سے ادارے کے بہت ہی معتمد رہے، فاضل تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے گورنمنٹ ملازم بھی تھے، سٹی پنچ میں رہتے تھے۔ ان نے فراغت کے بعد تھنا منڈی کے اندر کچھ عرصہ کام کیا، تنگی کا زمانہ بھی تھا، اور لوگ اس وقت جو ہیں اتنا خیال بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ غشی کھا کر کے گر گئے، اب سب کو کہا کہ ان کو کیوں غش آ گئی جو ہے، تو تحقیق کے بعد چلا کہ 3 دن بیچاروں نے فاقے میں گزارے، اظہار اپنی اس وقار و عظمت کو ٹھیس پہنچانے کی وجہ سے کسی نے کیا، کسی سے نہیں کیا، اور کسی کی توجہ ادھر نہیں گئی۔ تو اہل علم کو بطور خاص جو ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج تو اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے بے پناہ، کہ خوشحالی ہے، علماء اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑیاں دی ہیں، اچھے مکانات دیے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر جو ہیں وہ علم کی توہین ہے کہ کسی کے سامنے کاسائے گدائی لے کر جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ہر دور کے اہل اللہ کا امتیازی عمل یہ رہا ہے کہ وہ وقتی حکومتیں ہوں، سرمایہ دار ہوں، ان سے بے نیاز رہیں۔ اہل اسلام وہ جنہوں نے امت کی قیادت کی ہے، اور خاص طور پر اولیاء کرام اور علماء کرام نے دسترخوان لگائے ہیں، شاہوں نے بھی ان دسترخوانوں سے استفادہ کیا ہے، اور حکومتوں کی طرف سے انہیں باقاعدہ جو ہیں وہ جائیدادوں کی پیشکشیں کی ہیں، تو انہوں نے وہ جائیدادیں ٹھکرائی ہیں۔ 1 منٹ صرف باقی رہ گیا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل میں پڑھاتے تھے۔ ایک دن جامعہ کی مسجد کے اندر دورہ حدیث شریف کے طلباء کو پڑھا رہے تھے، تو ایک بندہ دونوں ہاتھوں میں تھیلیاں لیے ہوا آیا۔ حضرت نے دیکھ لیا لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی، کافی دیر وہ دیکھ کر تنگ پڑ گیا، اور پھر جا کر کہا کہ جامعہ کے لیے یہ رقم لایا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ فرمایا کہ ہمارے جامعہ کا اس سال کا بجٹ پورا ہو گیا ہے، آپ کسی اور کو جا کر کے ڈھونڈو۔ تو دیکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ دینے والا سائل ہے اور لینے والا مستغنی ہے۔ تو آج مدرسہ بورڈ کو لے کر جو ہے ایک تگ و دو چل رہی ہے۔ یہ علماء کے شایان شان نہیں ہے۔ علماء جو ہے وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، امت ان کی کفالت کرتی ہے، اور دینی تعلیم برحال جو ہے وہ کسی کی مرہون منت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں اس مسجد شریف کے افتتاح کے موقع پر بڑی تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف لائے تھے، اور پہلی مرتبہ حضرت مفتی عبدالغنی ازہری اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوش رکھے، ان کی عمر دراز فرمائے، وہ تشریف لائے تھے۔ تو اس منبر پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو
کہ حکومتوں کے زیر سایہ جو مدرسے چلتے تھے وہ سارے جو ہے تاریخ کا حصہ بن کر نسیم منسیہ ہو گئے. کہاں ہیں آج وہ بغداد کے مدرسے ہیں؟ تاشقند و بخارا کے وہ مدرسے کہاں ہیں؟ کوئی پتہ ہی نہیں، چونکہ وہ حکومتوں کی سرپرستی میں چلے گئے تھے. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، ساتھ میں وہ چیزیں بھی چلی جاتی ہیں. اور فرمایا امت مسلمہ کے ان پائی جو ہے پیسوں سے جو مدرسے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ دارالعلوم دیوبند جو ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا تھا، آج اس کا تعلیمی سالانہ بجٹ 45 کروڑ روپے اللہ تعالیٰ پورا فرما رہے. ندوۃ العلماء ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہے، اسی طریقے سے اشاعت العلوم عقل کوہ ہے، بریلوی مکتبہ فکر کا کیرلا کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، اور مکاتب ہائے فکر کے بھی مدرسے جو عوامی تعاون سے چلتے ہیں، ماشاءاللہ کروڑ ان کے بجٹ ہیں. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دوسروں کے سہارے پر قائم مدرسے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ان کی عمارتیں جو ہیں وہ اپنی زبوں حالی کا رونا اور مرثیہ رو رہے ہیں. بہرحال انتظار کرنا چاہیے، اگر تنگی ہو بھی تو وہ دور ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی مدرسے کوئی مالدار بننے اور بنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مدرسے اچھے انسان بنانے کی فیکٹریاں ہیں جو ملک کے اندر بے لوث خدمات انجام دیں، جو معاشرے کے اندر جو ہے بغیر لالچ کے انسانی اقدار کو عام کریں، علم کو عام کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی بے لوث علوم اسلامیہ، دینیہ اور انسانیت کا خادم بنائے.